الإشفال في البلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید. ناظرین اکرام، کھجور ایک ایسا بابرکت، لذیذ اور شیریں پھل ہے جس کا ذکر نہ صرف قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے بلکہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے بے حد پسند فرمایا ہے. خواتین و حضرات، اس پھل کو اردو میں کھجور، پنجابی میں کھجی اور عربی میں نخل کہتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی ساری کھجوروں میں سے اجوا کھجور ہی کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ اور مزید یہ کہ ماہرین طبیات اسے کھانے کی اصلاح کیوں دیتے ہیں؟ ناظرین اکرام، ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا. یہ کھجوریں نہ تو زیادہ نرم تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھیں، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا تھا. جو کھجوریں جھولی میں آئیں اس باغ کا آخری پھل تھا. وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر افسوس ان کھجوروں کا کوئی طلبگار نہ تھا. اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجوریں تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہیں. دل کے آپ گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے. ایسے میں وہاں سے اس ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی اور جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سارا ماجرا سنا دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، اور لوگوں، یہ کھجوروں کی سردار ہے. پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے گا وہ جادو سے امان پائے گا. ناظرین اکرام، پھر منظر بدل گیا اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے تک تو جھاڑ جھنکار تھی اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا. خواتین و حضرات، تاریخ گواہ ہے اور راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچے کی طرح آگے آگے بھاگتے. اور یہی نہیں ناظرین اکرام، دور حاضر کے ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں کہ اجوا کھجور میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کینسر کے خلاف بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور انسان کو مختلف طرح کی بیماریوں جیسے شوگر وغیرہ سے بچاتی ہے. ناظرین اکرام، پاکستان کے مایہ ناز مصنف جاوید چودھری نے اپنے ایک کالم میں اجوا کھجور کی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ ملک کے معروف سرمایہ کار اور بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو ملک ریاض کو 1995 میں دل کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کے دل کی 3 نالیاں بند ہیں، چنانچہ آپ کو فوراً اینجیو پلاسٹی کروانا پڑے گی. ملک ریاض اینجیو پلاسٹی کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں دل کی تقویت کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسخہ بتایا. جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ انہیں 56 سال کی عمر میں دل کی بیماری ہوئی. یہ اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریئر پر زد پڑ سکتی تھی. چنانچہ انہوں نے جدید علاج کے بجائے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا. انہیں کسی صاحب نے اجوا کھجور کا بتایا تو انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کیا اور حیران کن حد تک صحت مند ہو گئے. جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ آپ اینجیو پلاسٹی سے پہلے 1 مہینہ تک یہ نسخہ استعمال کریں، اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں، اگر شفا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں آپ اینجیو پلاسٹی کروا سکتے ہیں. ملک ریاض نے جنرل اسلم بیگ سے یہ نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا. 1 مہینے کے بعد یہ لندن کے ایک ہاسپٹل میں گئے. وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجی کے پروفیسر سے رابطہ کیا. اس نے ان کے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ اس کے سامنے رکھ دیے. اس نے دونوں ٹیسٹ میچ کیے اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں. بہرحال قصہ مختصر، ملک ریاض وطن واپس آئے اور انہوں نے اس نسخے کو اپنا معمول بنا لیا. یہ 2009 میں ایک بار پھر اسی کارڈیالوجسٹ کے پاس گئے. اس نے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور پرانے ٹیسٹ دیکھے اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ 1995 سے لے کر 2009 تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا.
ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پئیں اور موج اڑائیں۔ ملک ریاض یہ نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید اس نسخے کی وجہ سے 84 سال کی عمر میں بھی نہ صرف صحت مند اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے، اور یہ آج بھی ٹیلی ویژن کے شوز میں کڑکدار آواز میں سوال جواب کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ نسخہ بہت سادہ ہے۔ آپ اجوا کھجور کی گٹلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاؤڈر کا آدھا چمچ روز صبح پانی کے ساتھ نگل لیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا۔ آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی اور جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں اجوا کھجور گٹلی سمیت کوٹ کر کھلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجوا کھجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اس دن اسے زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، اجوا کھجور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔